علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا اردو نیوز قاسمی کے اندر۔ میں محمد عمر قاسمی آپ حضرات کو بتا رہا ہوں ایک بہت بڑی دکھ بھری خبر جو آ رہی ہے فیروز پور جھرکا کے جھرنا گاؤں سے۔ جھرنا کے اندر 150 مکانات ہیں جو مسلمانوں کے ہیں، غریب طبقے کے مسلمان ہیں، اور ان کو بھی کھٹر کی ظالم سرکار نے، بے رحم سرکار نے بلڈوزر چلا کر کے تباہ کر دیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، جھرنا کے 100 مکانات تباہ، بلڈوزر چلا کر زمین دوز کر دیا گیا ہے۔ آج جھرنا کے مسلمان بے یار و مددگار ہیں، نہ ان کا کوئی ٹھکانہ ہے، نہ ان کا کوئی سر چھپانے کے لیے جگہ ہے۔ آج وہ کھلے آسمان کے نیچے چلچلاتے ہوئے دھوپ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر برسات آتی ہے تو ان کے پاس میں بارش سے بچنے کے لیے سر چھپانے کے واسطے بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ مولانا مدنی صاحب یعنی حضرت مولانا سید اسعد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے جمعیت کے کارکنوں کو اس بات کی ہدایت دی ہے، ذمہ داری دی ہے کہ تمام مظلومین کی حتی الامکان مدد کی جائے۔ جس کو جیسی ضرورت ہے، یہ بے یار و مددگار مسلمان اگر بیمار ہیں تو ان کے لیے دوائی کا انتظام کیا جائے، اگر یہ بے گھر ہیں تو انہوں کو خیمے وغیرہ لگا کر کے سر چھپانے کے لیے انتظام کیا جائے، اگر یہ بھوکے ہیں تو ان کے لیے راشن کا انتظام کیا جائے۔ جی ہاں، مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کی ہدایت پر مدرسہ ابی بن کعب جو کہ میوات کے گھاسیڑا کے اندر واقع ہے، اس مدرسے میں مولانا حکیم الدین قاسمی اور مقامی ذمہ داران کی اہم میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ بات طے کی گئی کہ ایک جماعت تو بنائی جاتی ہے مستقل، جس کو لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اگر کسی علاقے میں راشن کی قلت ہے تو راشن پہنچایا جائے، اگر سر چھپانے کے لیے لوگوں کے پاس میں کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہو رہا ہے، تو ان کے لیے فوری طور پر خیمے وغیرہ لگوا کر، ٹینٹ وغیرہ لگوا کر سر چھپانے کے لیے دھوپ سے بچنے کا انتظام کیا جائے۔ دوسرے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دوائی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے لیے 11 افراد پر مشتمل ایک جمعیت علماء ہند نے مستقل بنائی ہے جو اسی کام کو سر انجام دے گی۔ دوسرا، اس میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا، وکلاء کی ایک ٹیم تیار کی گئی، ایک جماعت بنائی گئی جو قانونی چارہ جوئی کے لیے کام کرے گی، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر مظلومین کو انصاف دلانے کا کام کرے گی۔ اس دنگے کے اندر 2 مسجدوں کو ظالموں نے نشانہ بنایا تھا، جن میں ایک مسجد مولانا جمیل احمد صاحب والی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے جو سوہنا کے اندر واقع ہے، اور دوسری سوہنا کے اندر ہی جامع مسجد 12 کھمبے والی مسجد، یہ بھی سوہنا کے اندر واقع ہے۔ ان دونوں مسجدوں کو ظالموں نے جلا کر نذر آتش کر دیا تھا، انہوں کے اندر رکھے ہوئے کلام پاک اور دیگر ضروری سامان کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ ہماری جمعیت علماء ہند نے ان دونوں مسجدوں کی آباد کاری کا سلسلہ بھی کام بھی شروع کر دیا ہے، انہوں کے اندر مرمت ہونی ہے، جو بھی کام ہو رہا ہے بہرحال وہ کام شروع ہو چکا ہے جمعیت علماء ہند کی نگرانی کے اندر۔ جی ہاں، ریلیف کمیٹی جو بنے گئی ہے، اس کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری مولانا یحییٰ کریمی صاحب کو دی گئی ہے اور مفتی محمد سلیم قاسمی صاحب کو دی گئی ہے۔ تیسرا کام یہ ہوا، تاؤڑو کے اندر جن کو روہنگیا مسلمان بتا کر ان کے مکانات پر بلڈوزر چلا دیا گیا تھا، جی ہاں، آج وہ لوگ کسی سرپنچ کے یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں،
اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ یہاں کے تمام مظلومین کو ایک ایک مہینے کا راشن تقسیم کیا ہے، ایک ایک مہینے کا راشن مہیا کیا ہے ہماری جمعیت علماء ہند نے۔ دوسرا یہ جمعیت نے بیوہ گاؤں کا بھی دورہ کیا ہے۔ جی ہاں، یہ بیوہ گاؤں کے اندر ایک جماعت کے ساتھی ہیں، تبلیغ جماعت کے ساتھی ہیں، یہ اپنی خود زبان سے بیان فرما رہے ہیں کہ ہم پلول کی بازار والی مسجد کے اندر موجود تھے، جماعت تھی ان ساتھیوں کی وہاں پر، اور مسجد کے باہر آ کر شر پسندوں نے، آتنکوادیوں نے آ کر کے ہنگامہ شروع کیا۔ ہمارے کچھ ساتھی مسجد کے اوپر جا کر چھپ گئے اور کچھ ساتھی ہم نیچے رہ گئے۔ جو ہم نیچے تھے ان کو ظالموں نے دروازہ توڑ کر داخل ہونے کے بعد مسجد کی بے حرمتی کی اور ساتھ میں ہمارے ساتھ میں انتہائی بے رحمانہ طریقے سے ظلم کیا، مار پیٹ کی۔ آپ ان کے بدن پر بھی زخموں کے نشانات دیکھ سکتے ہیں۔ ان کا پھر بھی کہنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کم از کم جان بچ گئی، ورنہ یہ ظالم جان سے مارنے کے بالکل ارادے پر تلے ہوئے تھے۔ جمعیت علماء ہند کی جو یہ جماعت اور وفد تیار کیا گیا ہے، اس کے اندر مولانا حکیم الدین صاحب، مولانا غیور احمد صاحب قاسمی اور دیگر علماء کرام شامل ہیں جو میوات کے اندر کام کر رہے ہیں۔ اور میرے محترم، زبان ہلا دینا تو آسان ہے، لیکن حقیقت میں کام جو کرتا ہے پتہ اسی کو چلتا ہے کہ کتنا بڑا خرچہ ہے۔ آج ہندوستان کی زمین پر مسلمانوں کا کوئی بھی یار اور مددگار نہیں ہے، صرف ووٹ بٹورنے والے سب ہیں۔ جو نیو انڈیا کے نام سے تمام سیاسی پارٹیوں نے اتحاد کیا ہے، ایک جماعت بنائی ہے، ان میں سے تمام کے منہ کے اوپر آپریشن ہونے کے بعد سلائی کے ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹروں نے ان کو صاف منع کر دیا ہے تم میں سے کسی کو نہیں بولنا، اگر بولو گے تمہارے ٹانکے ٹوٹ جائیں گے، تمہارا آپریشن بیکار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے تمام سیاسی رہنماؤں نے اپنے منہ کے اوپر چپی لگا رکھی ہے، چپی سادھ رکھی ہے، چپی کے مہر لگائے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا بولنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے اس نقصان کی بھرپائی کی امید رکھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ ان تمام ظالموں کو کافر کردار تک پہنچائے اور ان تمام ظالموں کو اللہ رب العالمین روئے زمین سے نیست و نابود فرمائے۔ جی ہاں، میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں، اردو نیوز قاسمی کوئی صرف ایک چینل ہی نہیں بلکہ ایک تحریک ہے مسلمانوں کی آواز کو اٹھانے کی، مسلمانوں کے اوپر لگنے والے ظلم کی حقیقت کو بیان کرنے کی، لگنے والے الزامات کی سچائی کو بیان کرنے کی۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے آپ اس چینل سے جڑیں، اس کو سبسکرائب کریں، دوسرے بھائیوں میں اس کو شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی، دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔